بس میرا بھائی، جس لیے اللہ پاک کوئی خوشی عطا کرے نا، میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں اپنے سمیت، جو شکر گزاری ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نہ شکری کو اللہ پاک نے کفر قرار دیا ہے۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ ایک تو ہر حال میں آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس تکلیف کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اس کو کوئی سی بڑی خوشخبری کی ایک طرح کی بھی یہ علامت ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، غیروں کی طرف بھاگتے ہیں، فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ تیری مشکل کشائی کرے گا، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ نہ زندوں کو دیکھتے ہیں، نہ مردے کو، نہ اس کی شکل کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی عقل کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے لباس کو، لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے۔ 5 سال سے اس کو، ہاں جی، 5 سال سے پار ہو رہے تھے۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی اللہ نے جو بتائی قرآن میں، کوئی کسی لباس سے نہیں بتائی، کسی حلیے سے نہیں بتائی، کردار سے بتائی ہے۔ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دوست بنا لے، تو اللہ معنی ولی کا معنی دوست ہے، ٹھیک ہے؟ دو ہی ہوتے ہیں، ایک اللہ کے دشمن اور ایک اللہ کے دوست۔ تو اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی اللہ نے، اور نہ ہی کوئی خاص سٹیمپ دی ہے، نہ ہی کوئی خاص خاندان بنایا ہے کہ اسی خاندان کے اندر ولایت ہے۔ یہ غلط ہے۔ نبیوں کے خاندانوں میں بھی کفر پیدا ہوا، آپ کا تقریباً سارا خاندان آپ کی مخالفت میں تھا سوائے چند لوگوں کے۔ ایمان لانے میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نوجوانوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آپ کو سبق دینے کے لیے یہ تاریخ ہے، یہ تو ہم بتا سکتے ہیں ایک ایز اے سبق کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ آج بد نصیبی یہ ہے امت کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ نہلانے والے کو، میری بات کو غور سے سمجھنا، جو کوئی مردے کو نہلائے اسے چاہیے کہ وہ باہر آ کر اس کا کوئی عیب نہ بتائے۔ اب پتہ نہیں وہ مردہ کون ہے، حکم کیا ہے، یہ عام ہے خاص نہیں ہے، کہ کوئی بھی مردہ نہلانے والا عورت یا مرد جب باہر آئے تو کسی کو اس کے عیب نہ بتائے۔ ہماری بد نصیبی، ہم آج کتابیں پھرول کر صحابہ کے اختلافات عوام میں کرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ ان کا معاملہ اللہ جانے، ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ وہ جو بیعت رضوان کر رہے تھے اس میں تعداد کتنی سی صحابہ کی؟ کتنے صحابہ تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے لیے، عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، اس درخت کے نیچے، اس درخت کا نام ہے قرآن میں، اس کا ذکر ہے، یا نبی وہ جو تو اس درخت کے نیچے ان سے بیعت لے رہا تھا،
موت کی بیعت کہ ہم عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے. پتہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کون سی ہستی ہیں؟ 2 بیٹیاں دی اللہ نے کہ نبی نے اپنی ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ذوالنورین 2، میری آنکھیں 2، میری آنکھوں کے نور. آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری جتنی بھی بیٹیاں ہوتی اگر وہ فوت ہوتی جاتی میں عثمان کو دیتا جاتا. یہ اس ہستی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو وہاں پر جتنے صحابہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، موت کی بیعت کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بدلہ لیں گے چاہے ہم شہید ہو جائیں. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، غالباً سورہ فتح میں یا توبہ میں، مجھے اب صحیح اس کا یاد نہیں ہے، اس میں اللہ کہتا ہے وہ درخت کے نیچے جو تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، وہ آیت کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. ہاں جی، ہاں رضی اللہ عنہ ورضو، ہاں یہ سورہ آیات سکینہ کے، یہ آیات سکینہ ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. مجھے کیا لگے کہ آج میں بیٹھ کے امت میں ان کے اختلافات، وہ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا خاندان والے نہیں تھے؟ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا وہ کوئی عجیب مخلوق تھی؟ وہ انسانوں ہی میں تھے، معاملات تھے ان کے. میں بیٹھا ہوں درس دے رہا ہوں اور لوگوں میں کتابیں کھول کھول کے کوئی حضرت علی کے اختلاف بتا رہا ہے، کوئی عثمان رضی اللہ. ہمیں اس سے کیا لگے؟ ہمیں تو اخوت محبت پیدا کرنی ہے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے امت میں فرقہ واریت نہیں پھیلانی، ہم نے امت کو قریب کرنا ہے. ساتھ ان اختلافات کا ہمارے دین سے تعلق کیا ہے؟ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ مردے کا عیب نہ بتاؤ، وہ مردہ مشرک ہے، کافر ہے، جو بھی ہے. تو ہم ایک اللہ کے جو صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے کھول کھول کے امت کو، اس نے یہ نہیں کیا تھا. کتابیں لکھ رہے ہیں، کوئی کچھ لکھ رہا ہے. خلافت ملوکیت مودودی نے لکھ دی، اس میں اس نے صحابہ کے اختلافات لکھ دیے. عوام میں محبت پیدا کرو، اس سے دین کو فائدہ کی بجائے نقصان ہوا. اس میں گروہ ہو گیا، جس کو جس سے جذباتی لگاؤ تھا وہ اس کے ساتھ ہے. دیکھو نا، سکے ماں باپ کی اگر تائے چاچے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو حکم تو ہے کہ اپنے بچوں کو میں بڑوں کے اختلافات نہ بتاؤ، تاکہ بچوں کے دل میں بڑوں کی عزت رہے. تو وہ ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے زندگی جیسے تیسے گزاری، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ صحابی تھے جس نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا. وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہیں. جی، ان کا اعمال ہماری پوری زندگی کا، ان کا ایک عمل ہماری پوری زندگی کے اعمال ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، اپنے دلوں میں آپ ایسے جو واعظین ہیں ان کو ٹوکیں کہ جی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس سے ہمارے دین کا تعلق کیا ہے. اس طرح تو میرے دل میں اب مجھ سے اس سے محبت ہے کوئی حضرت، حالانکہ ہمارے لیے سب برابر ہونے چاہیے. لیکن نا اگر ماں باپ کا اختلاف کسی تائے چچا سے ہوتا تو میرے لیے تو وہ چچا ہی ہے نا، میرے لیے تو وہ پھوپھی ہی نا، میرے لیے تو وہ خالہ ہی ہے نا. تو مجھے تو نہیں نا دل میں کچھ رکھنا چاہیے. اگر ماں باپ کا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل رہے نا. ایسا ہی ہے نا کہ نہ ایک اگر جیسے ہی دوسرے پلڑے میں میری جائے گی ہمارے تو میں وہ کیا ہوگا، ان بیلنس ہو جائے گا. ان بیلنس میں انتشار ہوتا ہے. آج المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بیٹھ کر 1500 میں ایک کا درس سن رہا ہوں، وہ کھول کھول کتابیں رکھی ہیں، بڑا بڑیائی سے ایسے ایسے کر کے لوگوں کو دکھا رہا کہ میرا بہت نالج ہے. نالج ایمان نہیں ہے. میں یہ دیکھوں یہ کیا کر رہا ہوں میں، یہ فلاں، یہ مثال کے طور پہ مثال ہے. 4 فرقے ہیں بڑے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ہے نا. کیا کبھی کوئی شافعی حنفی کی بات مانے گا؟ کیونکہ اس کو اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے. ہاں اگر کوئی نیوٹرل ہو کر ان چاروں کو قرآن و حدیث پر لے آئے، پھر اللہ سے مدد مانگے کہ یا رب کیا حق ہے مجھے سمجھا دے، تو وہ تیرے دل کو جانتا ہے کہ یہ بندہ تڑپ رہا ہے،
کہ اللہ مجھے یہ بھی چکروں میں ڈال رہا ہے، یہ بھی چکروں میں ڈال رہا ہے، یہ بھی ڈال رہا ہے، یہ کہتا ہے یہ ہے، یہ کہتا ہے یہ ہے، تو اللہ مجھے نہیں پتا، تو مجھے بتا۔ تو وہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وہ کہتا ہے وہ یہدی الیہ من ینیب، وہ جھوٹی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپس میں اختلافات نہ کرو، واللہ اس وقت تمہیں مٹا دیا جائے گا۔ ہوا نکلی ہوئی ہے تمہاری، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہے، اور ان علماء سو نے تمہیں پاس بٹھا کر نہ تمہاری اصلاح کی، نہ تمہیں کہا حرام نہ کھاؤ، نہ تمہیں کہا جھوٹ نہ بولو، نہ تمہیں یہ کہا، تمہیں یہ لگایا کہ تم وابی ہو، تم شیعہ ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم یہ ہو۔ واللہ اس سے امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج ہم اس طرح کافر کے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنے دل سے پوچھ کے دیکھو، جب تمہارے کسی اختلافی کسی فرقے کے اوپر کوئی وبال آتا ہے یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اپنے دل کی کیفیت دیکھو، تمہیں خوشی ہوتی ہے، چنگا آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ وہ دیکھو وہ مر کس لیے رہا ہے، اس کو کلمے پر مارا گیا ہے۔ انڈیا میں یا کشمیر میں یا برما میں وہ کس پر شہید ہو رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پر۔ کیا ہندو پوچھتا ہے تو شیعہ ہے؟ ہندو پوچھتا ہے تو بریلوی ہے؟ کیا یہودی پوچھتے ہیں تمہیں فلسطین میں کہ تم شافعی ہو یا مالکی ہو؟ تمہارا ایک ہے، ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، بس اسی کے سوال ہیں تین جو تمہیں قرآن اس قبر میں پوچھے جائیں گے، یہی تین۔ اس میں بھی اختلافات، اس میں بھی قیاسیں، اس میں بھی مفروضے کہ یہ ہوگا قبر میں، وہ یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ حدیث دیکھیں، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، مولوی کے واعظ میں کچھ ہو رہا ہے، پھر وہ قبروں کے قصے سنا رہا ہے جھوٹے۔ بھئی ہمیں تو نبی کی خبر دینے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کا ایک سلسلہ آتا ہے، تب جا کر ہم محدثین ہمیں پہنچاتے ہیں، فلاں سے سنا، فلاں نے کہا، فلاں نے سنا، پھر اس پر بحث ہے، اس کی شخصیت پر، اسماء رجال کے جو علم ہے اس پر، اس شخصیت کی بات نہیں لینی، اس کو فلاں مجلس میں ایک مرتبہ اس نے جھوٹ بولا تھا،